السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، مجالس رمضان کی یہ 15ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان کے اندر عمرہ کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوئے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سالوں کا سویا ہوا انسان بھی جاگ اٹھتا ہے، نیک اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور عمرہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور جب یہ عبادت رمضان جیسے مبارک مہینے میں ادا کیے جائیں تو اس کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ فضیلت رمضان کے مہینے کے تمام ایام کو شامل ہے، اور اس میں آخری عشرے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ چاہے آپ رمضان کے شروع دن میں جائیں عمرے کے لیے، چاہے بیچ والے عشرے کے اندر جائیں، چاہے آخری عشرے کے اندر جائیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع آپ کو مل جائے، آپ کو عمرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ رب العالمین کے لیے پورا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار ما منعك ان تحجي معنا قالت لم يكن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس صرف اور صرف 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر ابو فلاں یعنی شوہر کے تعلق سے اور اس کا بیٹا سوار ہو کر کے حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی وغیرہ لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا۔ ماہ رمضان میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر عمرے کے ثواب کے تعلق سے آتا ہے کہ عمرے کا ثواب تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ماہ رمضان میں عمرے کی یہ فضیلت ہے۔ آئیے، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرے کا طریقہ کیا ہوگا؟ عمرے کا طریقہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی آنے والا اگر عمرے کے لیے آ رہا ہے تو ہر جانب سے مکے کے ہر چاروں طرف سے اس کے لیے ایک حد بندی کر دی گئی ہے، ایک میقات متعین کر دی گئی ہے کہ اس مقام پہ پہنچ کر کے آدمی کو احرام پہننا ہے اور عمرے کی نیت کرنی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ مسواک کر لے، غسل کر لے، وضو بنا لے، اور جسم کے اندر خوشبو وغیرہ لگا لے۔ لیکن خوشبو لگانے کے اندر یہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے جو لباس پہنتے ہیں، جو کپڑا پہنتے ہیں، اس کپڑے کے اندر خوشبو نہیں لگنا چاہیے۔ احرام پہن لینے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ زبان سے عمرے کی نیت کرے۔ اگر اپنی طرف سے ہے تو وہ لبیک عمرہ کہیں یا اللہم لبیک عمرہ کہیں۔ اگر کسی اور کی جانب سے ہے تو ایسی صورت میں لبیک عمرۃ عن فلان، فلاں کی جگہ پہ اس کا نام لیا جائے، یا اللہم لبیک عمرہ فلان، فلاں کی جگہ پہ اس کا نام لے لیا جائے اگر کسی اور کی جانب سے ہے۔ لیکن دوسروں کی جانب کرنے سے پہلے
ضروری ہے کہ جو آدمی کر رہا ہے اس کا پہلے اپنا عمرہ ہوا ہو۔ نیت کر لینے کے بعد ایک معتمر کو چاہیے، ایک عمرہ کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے۔ تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہ تلبیہ کثرت سے پڑھتا رہے، اور یہاں تک کہ جب تک کہ حرم کے اندر داخل نہ ہو جائے اور کعبہ شریف کو اپنے سامنے دیکھ نہ لے، اس وقت تک اس تلبیہ کو پڑھنا چاہیے۔ حرم میں پہنچتے وقت آدمی کو چاہیے جس طریقے سے دوسری جو مسجدیں ہوتی ہیں، جس مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت آدمی دعا پڑھتا ہے، وہی دعا پڑھ کر کے مسجد حرام کے اندر داخل ہو، اور طواف شروع کرنے سے پہلے اجتباء کر لے۔ اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ داہنا کندھا کھلا رکھے، بائیں کندھے کے اوپر چادر کی دونوں حصے بائیں کندھے سے بائیں کندھے کے اوپر آ جائے، یعنی اسے ڈھانک لے، اور پھر حجر اسود کے سامنے جا کر کے اگر موقع ہے، ممکن ہے، بھیڑ وغیرہ نہیں ہے تو حجر اسود کو بوسہ دے، پھر اپنا شروع کرے۔ لیکن اگر بھیڑ ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، بغیر ہاتھ کو چومے ہوئے اور وہاں سے اشارہ کرتے ہوئے بائیں طرف کر کے، کعبہ شریف کو بائیں طرف کر کے اس کے بعد چکر لگانا شروع کر دے۔ اس طریقے سے حجر اسود سے لے کر کے حجر اسود تک ایک چکر ہوگا، اور اس درمیان میں کوئی بھی دعا، جو بھی دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آرام سے آپ پڑھتے رہیں۔ کوئی خاص دعا یعنی طواف کے لیے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں وہاں پر میقات پر ملتی ہیں، جس میں پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے۔ اس طرح کی حدیث کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے عزیز ساتھیوں، آپ کو بھی اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے بیچ میں ایک دعا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان، آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے رہیے۔ اس طریقے سے آپ 7 چکر لگائیے، اور جب 7 چکر پورا ہو جائے تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت جا کر کے نماز ادا فرمائیے۔ اگر وہاں پر بھیڑ ہے تو ایسی صورت میں حرم شریف کے اندر کہیں پر بھی آپ ان 2 رکعتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ مائے زمزم کے پاس جائیے اور وہاں سے زمزم خوب پیٹ بھر کر کے پی لیجئے۔ پھر وہاں سے نکل کر کے آپ صفا پہاڑ پہ جائیے، وہاں پر قبلہ رخ ہو کر کے آپ 3 بار اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اسی طریقے سے یہ بھی دعا آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 مرتبہ آپ پڑھیں۔ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد آپ وہاں کھڑے ہو کر کے جتنی اور بھی دعائیں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں صفا سے اتر کر کے آپ مروہ یعنی دوسری جانب مروہ کی طرف جائیں۔ اس کے بیچ میں صفا اور مروہ کے بیچ میں علامتیں، سبز رنگ کی علامتیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہے، تیزی کے ساتھ چلنا ہے، البتہ عورتوں کو وہاں پر نہیں چلنا ہے۔ عورتوں کو چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ اور آپ کا صفا سے لے کر کے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، پھر دوسرا چکر صفا سے لے کر مروہ سے لے کر کے صفا تک دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ صفا اور مروہ کی سعی کر لینے کے بعد آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سر کے بال یا تو مڈا لیں یا تو پورے سر سے آپ چھوٹا چھوٹا کینچی سے کرا لیں۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، البتہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بال کی جوڑی پکڑ کر کے آخر سے 1 پور کے برابر اپنے بال کاٹ لیں گے۔ اس طریقے سے
مرد کا اور عورت کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مشاہدین کو، ہم تمام سننے والوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حرمین شریفین کی زیارت کرنے کا موقع عطا فرمائے اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔